باندھے کھڑا تھا، ٹھوڑی ابھی بھی صنم کے کندھے پر تھی۔ وہ آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ ہادی نظریں اٹھا کر آئینے میں نظر آتے صنم کے عکس کو دیکھا جو اس وقت اس کے اثار میں آنکھیں موندے کھڑی تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ گوری رنگت پر اس وقت سرخی کا راج تھا، وہ سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہادی کا تو دل ہی نہیں مان رہا تھا اسے چھوڑنے کے لیے، اس لیے دھیرے سے صنم کے کان میں سرگوشی کی۔ صنم بہت محبت سے پکارا گیا۔ جی، محبت کا جواب محبت سے دیا گیا۔ ہمارے درمیان سب سے پہلے اعتبار کا رشتہ قائم ہوگا، وہ محبت سے بولا۔ بالکل ہادی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ تم جانتی ہو صنم، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ وہ اداسی سے بولا۔ میں کہاں جا رہی ہوں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ابھی تو وہ آیا تھا اور واپس جدائی۔ صنم کو شدید صدمہ ہی لگ گیا۔ ارے میری صنم، شادی نہیں کرنی کیا؟ وہ مسکرا کر بولا اور صنم محترمہ پھر سے کھو گئی۔ وہ یکٹک ہادی کا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے تو صنم کی جان اپنی مٹھی میں لے لیتا تھا، وہ دنیا ہی بھول جاتی تھی صرف اس کی مسکراہٹ کے پیچھے۔ وہ مسکرا کر صنم کو ہی دیکھ رہا تھا جو بالکل ہی دنیا سے بیگانی ہو گئی تھی۔ ہادی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ وہ جانتا تھا وہ دوبارہ کھو گئی ہے اور صنم کو ہوش میں صرف ایک ہی چیز آتی تھی اور وہ تھی ہادی کی قربت۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر جھکا اور جب سیدھا ہوا تو وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی اور پوری سرخور تھی اور پلکیں بھی حیا کے بوجھ تلے گری ہوئی تھیں۔ ہادی دلچسپی سے اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ اور کنفیوز ہو رہی تھی۔ ایک تو اسے اپنے اثار میں لے کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا اور شرارتیں بھی جاری تھیں۔ صنم کی تو جان ہی پر بن آئی تھی۔ آخر کار ہمت کر کے بولی، ہادی مجھے چھوڑیں۔ وہ لڑکھڑائی آواز میں بولی۔ کیوں؟ وہ محفوظ ہوئے۔ مجھے چھوڑیں نا۔ وہ دوبارہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ نہیں، میں تو نہیں چھوڑ رہا۔ وہ محفوظ ہو کر بولا۔ ہادی پلیز، وہ پیار سے بولی۔ انداز بالکل بچکانا تھا۔ ہادی کو ہنسی آ گئی، اتنی پیاری سی تھی اور اس پر یہ انداز۔ اف، اچھا، ایک شرط پر۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کیسی شرط؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نامعلوم ہادی، کیا کرنے کو بول دے۔ ویسے بھی وہ جب سے آیا تھا بالکل ہی بدلا ہوا تھا، کہاں وہ صرف ہاتھ پکڑنے پر اکتفا کرتا تھا اور کہاں وہ اپنی قربت کے لمحے دے رہا تھا۔ تم میرے ایک سوال کا جواب دو گی؟ وہ صنم کو اپنی طرف موڑ چکا تھا اور ہاتھ صنم کی کمر پر ہاتھ جمائے ہوئے تھے جبکہ لب ویسے ہی مسکرا رہے تھے۔ کیسا سوال؟ وہ نظریں جھکا کر بولا دوبارہ اس مسکراہٹ میں۔ فی الحال وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، بہت مہنگا پڑ رہا تھا بھائی۔ ہادی نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ خود کے سامنے کیا، پھر بولا، یہ جب بھی میں مسکراتا ہوں تم کہاں کھو جاتی ہو؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی، 2 انگلیاں اب بھی ٹھوڑی کے نیچے اور آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ صنم تو اس کا سوال سن کر ہی بوکھلا گئی اور گھبرا کر بولی، نہیں نہیں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ کام کیوں کر رہی ہو جو تم سے ہوتا نہیں؟ وہ محفوظ ہوتا پوچھنے کا کون سا کام؟ وہ ہکلائی۔ جھوٹ بولنے کا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ میں نے کب بولا؟ وہ لڑکھڑائی آواز میں پوچھنے لگی۔ ابھی 5 منٹ پہلے۔ وہ شرارت سے صنم کی طرف جھک کر بولا۔ کیسا جھوٹ؟ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پا کر بولی۔ یہی کہ تم نہیں کھوتی۔ وہ مزید مسکرایا۔ اللہ جی، اتنا ظالم نہیں ہونا چاہیے محبوب کو، ایک تو اتنا مسکرا رہے ہیں اوپر سے پوچھتے ہیں کہاں کھو جاتی۔ وہ دل میں بولی، وہ آپ جہان اور سالار کے بھائی ہیں نا، اس لیے وہ یہی بول پائی ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ ہادی کے سر کے اوپر سے گزر گئی صنم کی بات اور اسی جگہ میں اس کی گرفت ہلکی پڑ گئی۔ یہاں گرفت ہلکی پڑی، وہاں وہ خود کو بچا کر بھاگے اور پھر وہ مسکرا کر ہادی کو دور سے ہی فلائنگ کس دی اور وہ واش روم میں گھس گیا۔ جی، پہلے ہی اس کی بات میں الجھا کھڑا تھا، اس کی فلائنگ کس پر تو پورا ہی ہڑبڑا گیا۔ وہ 2 گاڑیاں گھر کے سامنے رکی۔ ایک بہت بڑا گھر تھا جس کا گارڈن ہی اتنا خوبصورت تھا کہ بندہ بیٹھے خود کو پھولوں کی دنیا کا باسی سمجھ لے، اور پھر ایک کشادہ سا بنگلو تھا جو جدید طرز پر بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی گاڑیاں گیٹ کے قریب رکی، چوکیدار بھاگتا ہوا آیا اور گیٹ کھول دیا۔ اسی وقت ایک گاڑی کے اندر سے 30 سالہ مرد برآمد ہوا اور اس کے پیچھے ایک لڑکی اتری۔ دونوں ہی جینس ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ ان کے پیچھے ہی دوسری گاڑیوں سے بھی ایک 30 سالہ مرد برآمد ہوا، وہ کچھ زیادہ ہی خوش شکل تھا اور اس کے پیچھے عبایا میں لپٹی ایک لڑکی نکلی۔ دوسری گاڑی والے آدمی نے پہلے والے کو دیکھ کر یہ آواز دے ڈالی، فیض، تم لوگ اس وقت یہاں آئے ہو؟ وہ آنکھوں کو چھوٹا کیے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یار بھائی، تو آ گیا؟ فیض سر جاتے ہوئے بولا۔ ہاں میں تو آ گیا، لیکن تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اس لیے میں، وہ دونوں مٹی والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہادی اسی مٹی کو نشانہ بنا رہا۔ دیکھ، تو نے تو وش ہی نہیں کیا، تو اس بار پھر بھول گئے؟ فیض نے بات بدلی۔ فیض، ان کو یاد تھا فضا کو جانا یاد ہے، پھر بھی نہیں کیا؟ فیض ناراضگی سے بولا۔ میں 3 سے 4 سال بعد گھر آئی ہوں اور تو مجھے یہاں ہی کھڑا رکھ کر شروع ہو گیا۔ ہادی نے رفع اختیار کی۔ او بھائی، میں تو بھول گیا، چل چل، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فیض اس کو تقریباً کھینچتا ہوا لے جانے لگا اور فضا نے صنم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو ساتھ لے جانے لگی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے فضا شرارتاً بولی، آ گیا آپ کا سسرال؟ صنم اس کی بات پر مسکرائی۔ گھر میں داخل ہوتی ان کو 2 الگ صوفوں پر آرام سے چائے پیتے نظر آئے۔ دونوں ہی خاصی بڑی عمر کے لگتے تھے۔ ایک کا نام عدیل شیرازی جو کہ فضا کے والد تھے اور دوسرے اختر شیرازی جو کہ فیض کے والد اور ہادی کے گارڈین۔ ان چاروں پر نظر پڑ دونوں ہادی کی طرف آگے۔ فیض اور فضا پر تو بہت غصہ تھا، اتنا لیٹ کر دیا تھا دونوں نے، لیکن ہادی، وہ تو پورے گھر کا معصوم سا بچہ تو آیا بھی 4 سال بعد تھا، اب تو اور بھی ہینڈسم ہو گیا تھا۔
اسے دیکھتے ہی اختر صاحب ہادی کے پاس آئے اور زور سے ہادی کو لے گئے۔ آگے میرے بیٹا، وہ بہت محبت سے بولے، جی بابا جان۔ ہادی بھی انہیں فیض کی طرح بابا جان ہی کہتا تھا۔ یہ انہی کی خواہش تھی۔ ارے آج تو ہماری بیٹی بھی آئی ہے، ماشاء اللہ۔ وہ صنم کو دیکھتے ہوئے پیار سے بولے، ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا جان، امی جان کہاں ہیں؟ ہادی نے پیار سے پوچھا۔ ارے یار، اسے تو بلانا ہی بھول گیا، تم لوگ بیٹھو ابھی لاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ جبکہ عدیل شرازی اب دونوں سے مل رہے تھے۔ 5 منٹ بعد اختر صاحب نے زوجہ عائشہ کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی عتیسہ بھی تھی، جو کہ فضا کی امی تھی۔ عائشہ بیگم کی تو آنکھیں ہی کھل گئی۔ ہادی کو دیکھا وہ پیار سے ہادی کے پاس آئی اور شکوہ کرنے والے انداز میں، آ گئی میری یاد امی جان، ایسے تو نکاح میں مصروف تھا نا؟ وہ بہت محبت سے بولی۔ یہ لوگوں سے وہ محبتیں تھے جو کبھی اپنے سگے رشتوں سے نہیں ملتی۔ ایسی بھی کیا مصروفیت ہے بھائی تمہیں جو ہمیں ہی بھول جاتے ہو؟ حدیثہ بیگم نے بھی شکوہ کیا۔ چاچی جان، میں کسی کو نہیں بھولا ہوں، اپنے کو کون بھولتا ہے؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ان کی نظر ہادی کے پہلو میں بیٹھی صنم پر پڑی۔ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بچے تم صنم ہو نا؟ عائشہ بیگم محبت سے بولی۔ جی۔ وہ آہستہ سے بولی، اللہ جی، تم بالکل ہادی کا پرفیکٹ میچ ہو۔ حدیثہ بیگم صنم کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ ان کے انداز پہ ہادی کی عقل گاہ کر ہنس پڑا۔ سب اسے ایسے دیکھنے لگے جو سب کے سامنے پہلی بار ایسا ہنسا تھا۔ سب کو ان کی طرف متوجہ دیکھ کر فیض ناراضگی سے بولا۔